بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون کی مشق ہمارا آج کا سبق ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے فصیح اللسان ہونے کے باوجود کیا کہا؟ کھوکھلی لکڑیاں۔ دوسرا سوال ہے کہ منافق اپنے لیے بطور ڈال کیا استعمال کرتے تھے؟ جھوٹی قسم۔ تیسرا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ جمعہ کے دن۔ اگلا سوال ہے کہ سورۃ المنافقون کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 11۔ پانچواں سوال ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن ابی کے منصوبے کو کس نے ظاہر کیا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مختصر سوالات میں پہلا سوال ہے کہ سورہ منافقون کا شان نزول کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ رستے میں ایک جگہ پہ قیام فرمایا۔ وہاں دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ عبداللہ بن ابی جب اس سے باخبر ہوا تو اس نے یہ اعلان کیا کہ مدینے واپس پہنچ کر جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا، اور ساتھ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اپنا مال ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اس وقت تک خرچ نہ کرو جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے۔ جب یہ واقعہ پتہ چلا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو، آپ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ساری بات کہہ سنائی۔ آقا نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے اس بات کے متعلق پوچھا تو اس نے قسم اٹھا دی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اب لوگ بدظن ہونے لگے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر تکلیف ہوئی ان کی اس بدگمانی سے، تو اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق میں قرآن پاک میں سورۃ المنافقون کی یہ آیات کو نازل فرما دیا۔ سورۃ المنافقون کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ سورۃ المنافقون کا مرکزی موضوع، اس میں منافقوں کی عادات کا بیان اور نفاق کے اسباب اور نفاق کی سزا کو بیان کیا گیا۔ تیسرا سوال ہے کہ عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کے ان اختلافات کو کیسے بڑھایا؟ عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا کہ مسلمان بھائی آپس میں جھگڑے تھے، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو ذلت والا ہوگا اس کو عزت والا نکال دے گا، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اپنا مال ان پر خرچ نہ کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کر کے اس نے ان کے اختلافات کو مزید آگ دی۔ منافقوں کی بری خصلتیں۔ چوتھا سوال ہے کہ سورۃ المنافقون میں کن بری خصلتوں کو بیان کیا گیا؟ منافقوں کی ان بری خصلتوں کو بیان کیا گیا کہ منافق جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی قسم کھاتے تھے، اس جھوٹی قسم کو بطور ڈھال اپنے لیے استعمال کرتے تھے، اور وہ نہ صرف خود صراط مستقیم سے دور تھے بلکہ دوسروں کو بھی دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ پانچواں سوال کہ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے کیوں منع کیا؟ تو وجہ یہ تھی کیونکہ ان کی شرارتیں حد سے بڑھ چکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ تھے سوالات کثیر انتخابی اور مختصر۔ آگے جو تفصیلی سوال ہے وہ ایک ہے
کہ سورۃ المنافقون کا شان نزول اور بنیادی مضامین تحریر کریں۔ یہ لکھ کے بھیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔